نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی لوگ نصرانی کرسمس ڈے یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اس کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمائی، اس میں سے کچھ عرض کرنا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کی ایک غلط بات کا رد فرمایا کہ جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، فرمایا کہ یہ ان کی زبانی باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی ہیں۔ روح اللہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کی ولادت کے متعلق فرمایا، تخلیق کے متعلق کہ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کی ولادت اور یہ سارا واقعہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی ہیں جن کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے جو آپ پر نعمتیں کی ہیں ان کا شکر ادا کرو۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب حشر کے میدان میں آئیں گے تو اس وقت کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق کیا دعا کی، عرض کرتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو بہت معاف کرنے والا اور بہت غلبے والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے، اور آقا علیہ السلام پر ایمان لانے والے، اور آقا علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ یا عیسیٰ آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میرے محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آ، اور اپنی قوم کو بھی
میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان سے آگاہ فرما، اور یہ یاد رکھنا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ میں نے تجھے بنانا تھا، نہ میں نے کائنات کی کسی چیز کو بنانا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا علیہ السلام پر ایمان بھی لایا اور آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری بھی سنائی۔ خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا اے میری قوم، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا رسول بن کر آیا ہوں، تمہاری کتابوں کی تصدیق فرماتا ہوں، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ فرمایا جب وہ آ جائے تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور میری شریعت کو ترک کر دینا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھائی بھائی ہیں اور ہمارا سب کا دین ایک دین ہے۔ آقا علیہ السلام کے آپ سب سے زیادہ قریب کیسے ہیں کہ آقا علیہ السلام آپ کے فوراً بعد آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا علیہ السلام کے امتی بن کر دنیا میں پھر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی حیات ہیں۔ اب کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہو چکا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا یا ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ جو سولی پر چڑھا تھا وہ ان کی شبیہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بر رفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرما لیا، یعنی کہ آسمانوں پر بلا لیا، اور وہ اب بھی آسمانوں پر زندہ جاوید اور موجود ہے، اور ظاہری طور پر بھی ان پر موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہی زندہ ہے، لیکن ظاہری جو موت ہے وہ بقیہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر طاری ہوئی ہے، لیکن آپ ظاہری طور پر بھی ابھی تک زندہ ہیں اور موجود ہیں، اور آپ آقا علیہ السلام کے امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کا امتی بنا دے، تو آپ شام کی دمشق کی ایک جامع مسجد میں آپ آسمانوں سے اس شان سے تشریف لائیں گے کہ آپ نے سفید رنگ کا سبز رنگ کا جبہ پہنا ہوگا، اور دائیں بائیں فرشتے ہوں گے، ان کے پروں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوں گے، اور آپ بنفس نفیس اس مسجد میں نزول فرمائیں گے، اور اس وقت اس مسجد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے، اور نماز کا وقت ہوگا تو آپ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ امامت کروائیں گے، آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھائیں گے، اور اس کے بعد 40 سال تک آپ پوری روئے زمین پر اسلام کی خدمت کریں گے اور حکومت کریں گے۔ پھر آپ کا وصال ہوگا، اور حضور علیہ السلام کے روضہ انور میں آپ کی قبر مبارک بنے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جو قیامت کے دن جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور بڑی طویل حدیث ہے
کہ سب لوگ پریشانی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر دوسرے نبی کے پاس، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس۔ وہ چلتے چلتے کل کائنات جو ہے، ساری خلقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت اور سفارش کرنی ہے تو وہ محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لہذا جاؤ اور ان سے درخواست کرو، وہ تمہاری درخواست کو قبول کریں گے اور وہ شفاعت فرمائیں گے۔ تو پھر ساری کائنات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی بڑا تفصیل کے ساتھ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا ہے، آپ کے معجزات کا بھی ذکر ہے کہ اور بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے اور اپنی نبوت کا اظہار فرمایا کہ فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اور 3 دن کی غالباً عمر میں آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی پاکیزگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اور خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے عطا فرمائے تھے۔ فرمایا کہ اذ تخلق من الطین کہیۃ الطیر باذنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے، وہ پرندہ بن کر پرواز کر جاتا۔ آپ کے سامنے اگر کوڑ کا مریض آ جاتا، آپ اس کے لیے دعا کرتے، وہ شفا یاب ہو جاتا۔ آپ کے سامنے مادر زاد اندھا آ جاتا، آپ اس کے لیے دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا کر دیتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی معجزہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کھا کر آئے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تم گھروں میں بقیہ رکھ کے کیا آئے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان جو کہتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں ان سے زیادہ ہے، اور ہم جو مسلمان ہیں ہم تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، ملائکہ پر ایمان لانا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، فرمایا کہ ہم نے کسی ایک بھی نبی کی شان میں کمی نہیں لانی، فرق نہیں کرنا۔ اگر کوئی مسلمان 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان میں سے کسی ایک بھی نبی پر ایمان نہیں لاتا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو ہم مسلمانوں کا ایمان تمام نبیوں پر ہے، لیکن تمام نبیوں کی نبوتیں اور ان کی شریعتیں حضور علیہ السلام کے آنے سے منسوخ ہو گئیں، لہٰذا ہم نے عمل کرنا ہے تو وہ آقا علیہ السلام کے دین پر کرنا ہے۔ اب وہ لوگ جو اس دن کی مبارکباد دیتے ہیں، کچھ احباب تو بڑے سخت مخالف ہیں، لیکن یہ ہے کہ مبارک کا معنی ہوتا ہے برکت۔ اب ہم کفر کو برکت کی دعا نہیں دے سکتے۔ کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ کے والد صاحب کا کوئی دشمن ہو، تو آپ اسے برکت کی دعا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تو سلامت رہے، نہیں نہ دیں گے۔ تو جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہم ان کو برکت کی دعا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو علماء فرماتے ہیں کہ اس دن کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کفر کو برکت کی دعا نہیں دے سکتے، اور ان کے جو پروگرام ہیں ان میں شامل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بہت سارے کفر ہوتے ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی دیکھو کہ ہماری آیتوں کی نافرمانی ہو رہی ہے یا ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو تم نے وہاں پہ رکنا نہیں، وہاں پہ بیٹھنا نہیں، فوراً وہاں سے چلے جانا ہے۔ تو یہ حکم عام ہے،
تو صاف ظاہر ہے کہ وہ جو ان کے پروگرام ہیں ان میں قرآن و حدیث کی بہت ساری مخالفت ہوتی ہے، اس لیے ان میں ہم شامل بھی نہیں ہو سکتے۔ اور مزید بھی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آقا علیہ السلام کے دین کی مخالفت ہو، ہمیں وہاں سے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا اگر غلطی سے چلے جاؤ تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، نہ کہ تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ دعا اللہ تعالیٰ